بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وبعد. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں، اور تین بڑے ایریاز پہ ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک کے جو ٹائٹل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ طالب علم اور رمضان، اہم ربط اور ذمہ داریاں. تو سب سے پہلے تین ایریاز کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ کسی طالب علم سے، جو شرعی علوم کا طالب علم ہے، یا کسی عالم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا ایریا ہے وہ ہے کہ جو رمضان کا جو سسٹم ہے، نظام رمضان جو ہے وہ ایز اے اسکول ہمیں کیا سکھاتا ہے پریکٹیکل لائف میں. اور تیسرا جو ہمارا ایریا ہے وہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور ہم اپنے ترجیحات کا تعین ہم کیسے کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس ماہ کو اور اس جو مہینہ ہے اس کو دیگر جو مہینے ہیں اس پر ٹھیک ٹھاک فوقیت حاصل ہے. اور یہ فوقیت اور اس مہینہ کا سپیریئر ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ منصوص علیہ ہے، نص کے ساتھ ہے. یہ کسی انسانوں کی اجتہاد کی وجہ سے نہیں ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اور سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی آپ کو ایک بھرپور قسم کا اس میں اہتمام ملتا ہے. یہ باقاعدہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس سے پہلے آپ اس پر سن بھی چکے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ سلف صالحین اس مہینے کا انتظار کرتے تھے اور اس کو نیکیوں اور عبادتوں کا سیزن کہتے تھے. لیکن چونکہ ہم آلریڈی اپنے ایریاز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ تین بڑے ایریاز ہیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مہینہ کسی بھی طالب علم سے کیا تقاضا کرتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کسی طالب علم کو کیا سکھاتا ہے. اور تیسری بات، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بطور طالب علم، بطور دائی، اور جو ہے وہ ایک شرعی علوم کے طالب علم کی ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے. خود قرآن ہی اس کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ اس رمضان کا مقصد کیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس بات میں جو ہے وہ بڑی آسانی ہے بات سمجھنے میں کہ جس چیز کا مقصد قرآن خود بیان کرے اس میں بھی ہمارے اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کہ قرآن خود رمضان المبارک کا مقصد سامنے رکھ رہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے. اب آتے ہیں کہ یہ جو لفظ تقوی ہے، یاد رکھیں کہ ہم اپنے ایریا میں ہے کہ طالب علم سے جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ کیا ہے، اور اسی سے ہم نے شروع کیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک بنیاد ہم نے رکھی ہے، ہم نے اس کے لیے ایک بیس پہلے بنایا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے، اور اسی سے ہم آگے لے کے بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، تقوی ہے. اور تقوی کی جو تعریفات ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تقوی تکون بعبادت اللہ تعالی، کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے ہے، بفعل الواجبات والمستحبات، کہ آپ واجبات کو اور مستحبات کو بجا لائیں، اور آپ محرمات و ترک المحرمات والمکروہات، اور آپ محرمات اور مکروہات کو چھوڑ دیں.
اور کیوں؟ تین باتوں کی وجہ سے کہ اللہ کا خوف ہو، عن خوف اللہ تعالی و خشیتہ و محبتہ، کہ آپ یہ کام صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ آپ خوف خدا ہے، بلکہ آپ محبت اور خشیت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ اس تعریف کے اندر اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واجبات، اللہ کے بتائے ہوئے کام کو کرنا، اور جس کے چھوڑنے پر جو ہے انسان کا مواخذہ ہوتا ہے، انسان گناہگار ہوتا ہے، اور مستحبات، سنن یا مندوبات کو بجا لانا، اور اسی طرح محرمات، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا، حتیٰ کہ مکروہات کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے یہ تقوی ہے۔ تقوی کی اس تعریف کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں نے اس تعریف کو کیوں اختیار کیا ہے، آپ کے سامنے میں نے تعریف کیوں ذکر کی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس تعریف کے اندر مجھے ایک لفظ ملا، اور وہ لفظ ہے خشیت، کہ تقوی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، خوف ہے، خوف خدا ہے، خشیت ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو لفظ خشیت پہ یہاں پہ ہم بات کریں تو یاد رکھیں کہ جہاں پہ اب تقوی میں آپ نے اس لفظ کو دیکھا، اب خود قرآن کریم میں ذکر ہے، خود قرآن کریم اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ تقوی، رمضان المبارک کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کے ذیلی مقاصد میں ایک خشیت ہے، اور اس خشیت میں علماء کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خشیت رکھنے والے ہیں، وہ علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چیزیں آپ سے مانگی جا رہی ہے کسی بھی صورت میں، اور جتنا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اس نیکیوں کا بھرپور فائدہ اٹھائے، تو جتنے لوگوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اس میں بالکل آپ ٹاپ پر ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں خشیت الہی ہے اللہ کے بندوں میں سے، تو اس میں بالکل ٹاپ پہ جو ہے وہ علماء ہیں۔ تو اب عام لوگوں کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، علماء کو چیزوں کو کمپیئر کریں، اور اس ریکوائرمنٹ کو دیکھیں جو اللہ کی طرف سے ہے، تو عام لوگوں کے مقابلے میں عبادت کے سلسلے میں علماء کی اور طلاب العلم کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی خشیت والا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور خود آپ نے فرمایا بھی کہ میں آپ میں سب سے زیادہ تقوی والا اور خشیت والا ہوں۔ اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو وارث ہے اس روئے زمین پر علماء ہیں، تو وہ بھی اسی خشیت کے صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عام لوگوں کے مقابلے میں طلاب العلم اور علماء کرام اس بات کے زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے کہ ان سے تقاضا بھی زیادہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط رکھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک دراصل اہل علم کے لیے، طلاب العلم کے لیے یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ چیک کریں کہ جو تقوی کا جو بنیادی مقصد ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ایک لفظ خشیت ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے ہی یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اب تک 11 مہینے میں جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے آیت پڑھی ہے، آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، آپ نے سلف کے اقوال پڑھے ہیں، کیا آپ اب عمل کی صورت میں اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، پورے جد اور اجتہاد کے ساتھ؟ اور یہ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ صرف آپ کے ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ ایک رول ماڈل کا
جو رول پلے کر رہے ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ دوسروں کے لیے قدوہ ہیں، آپ دوسروں کے لیے مثال ہیں۔ اگر آپ اس روحانیت کے اس سیزن میں خود کوئی کام نہیں کر پاتے تو آپ دوسروں کو اس طرف کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک مجموعی طور پر عبادات کا جو ہے وہ ایک اس طرح تمام تر عبادتیں اس پہ جمع کر دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت میں فضیلت کے اس مہینے میں مختلف قسم کے عبادتوں کو جمع کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو عبادتوں کا سیزن کہا گیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اقتضاء العمل، علم العمل، کہ آپ جو ہے وہ اب آپ سے علم کا تقاضا عمل ہے، اور آپ کا علم نافع ہے یا نہیں ہے اس کے لیے بہترین قسم کا جو سٹینڈر ہے، کرائٹیریا ہے ناپنے کا، اگر کوئی آلہ ہے تو یہ مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے روٹین میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ تبدیلی لے کر آنی ہوگی، سب سے زیادہ قراءت القرآن، کہ آپ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس طرح کہ میں نے شروع میں آپ سے جو ہے بات کی، تو میں نے آیت پڑھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات میں تدبر ہو، اللہ کی آیات میں آپ تدبر کریں، اور یہی تفقہ ہے۔ تفقہ فی الدین کی ابتدا ہی جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر ہے، پھر قیام اللیل کی صورت میں عمل ہے، صدقہ ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیۃ النفوس ہے، اور محاسبۃ النفس ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے اعمال ذکر کیے ہیں، یہ میں نے بنیادی طور پر چند ایک ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اس کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اب دوسرے ایریا میں جب ہم جائیں گے وہاں ہم آپ کو پھر مختلف قسم کے جو ایریاز ہے اس کے ذیل میں جو اس کے سب ٹائٹل ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے جو ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ آپ آگے ہونا چاہیے کہ آپ کا علم اگر علم نافع ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو جو ہے وہ پتہ اس طرح چلے گا کہ آپ کس قدر جو ہے عمل میں اہتمام کرتے ہیں اس مہینے میں۔ یہاں پہ کسی نے ٹیکسٹ میں یہ بھیجا ہے کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، تو میں نے کہا کہ یہ مظاہر عمل کیا ہے؟ مظاہر عمل مین کہ آپ کون کون سے اعمال کو بجا لا سکتے ہیں، کون کون سے عبادت کر سکتے ہیں پورے جد اور اجتہاد کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ۔ وہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں اگر آپ کمزوری دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو رمضان کا جو مقصد ہے تقوی، اور تقوی کے ذیل میں جو خشیت ہے، اور پھر جو ہے وہ کہا بھی گیا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، تو اب تک آپ اپنے لیے اس علم کو علم نافع نہیں بنا سکے۔ تو قراءت القرآن میں آپ سب سے آگے ہونا چاہیے۔ پھر تدبر الآیات میں، کہ آیات میں آپ کا تدبر ہو، غور و فکر ہو، اور اسی طرح تفسیر، تفقہ فی الدین، اور یہی جو ہے وہ دین کے ابتدا ہی، اسی تفقہ فی الدین کی ابتدا ہی قرآن کریم کی تفسیر سے ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قیام اللیل ہے، اور صدقہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ دین کی دعوت دینے ہے، تعلیم ہے، سکھانا ہے، تزکیۃ النفوس ہے، اور محاسبۃ النفس ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان مبارک میں یہ سارے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم محاسبۃ النفس کی بات کریں تو یہ عمل آج کل کے ہمارے زمانے میں بہت زیادہ مفقود ہے، بہت زیادہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سلف صالحین بہت زیادہ
سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنی جانچ پڑتال کرتے تھے، سیلف اسیسمنٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر ان کا عمل کتنا ہے، وہ عمل کے لیے پڑھتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کرتے تھے اور اس کو اسی لیے اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرتے تھے، اور یہی قرآن کا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آپ جو ہے وہ ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کہا، کیا کیا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پھر یہ کہا گیا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور پھر آپ اس طرح نہ بنے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول گئے، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے، اللہ کے جو ہے احکامات کو انہوں نے بلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ابتدا میں اور آخر میں محاسبۃ النفس کی اگر ہم صرف بات کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر کہا واتقوا اللہ، شروع میں بھی تقوی اور پھر جو ہے محاسبہ نفس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، پھر تقوی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا محاسبہ کرنا اور اس محاسبہ کے نتیجے میں اپنے عمل میں بہتری لانا، یہ تقوی ہی ہے اور یہی خشیت ہے، اور یہی جو ہے وہ یہی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم اس بحث کو اور اس گفتگو کو سمیٹ لیں، اور اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا اصول ہے، اور تقوی کی تعریف میں یہ ہے کہ آپ جو ہے واجبات اور مستحبات میں آپ قوی ہو، مضبوط ہو، اور محرمات اور مکروہات جو ہے آپ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے اور محبت کی وجہ سے۔ اور اس پہ جب ہم نے خشیت کی بات کی تو ہم نے کہا کہ طلاب العلم جو ہے وہ ان کے بارے میں، علماء کے بارے میں، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، تو اس مہینے کے جملہ عبادات میں آپ جو ہے سب سے پہلے ہونا چاہیے اور آپ جو ہے سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ اب جو ہے اس میں اب تک کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تاہم پھر جو ہے اس اگلے ٹاپک کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش شروع میں بات کہی تھی کہ ہم تین بڑے ایریاز پہ بات کریں گے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے طالب علم اور رمضان، اہم ربط و ذمہ داری۔ تو ابھی ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ رمضان مبارک کا طالب علم سے تقاضا کیا ہے، تو اس کا ہم نے یہی کہا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ زیادہ جو ہے آپ سے عمل کا تقاضا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جی اچھا، یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ خشیت ہم کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خشیت کیسے پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر میں آپ کو انتہائی مختصر اگر جواب دوں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیک کیسے بنیں، تو یاد رکھیں سب سے مختصر جواب یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے آپ تقوی مانگیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی صحبت میں رہے جو نیک ہیں، جو جن لوگوں کے آپ صحبت میں رہتے ہیں اگر ان کے دل میں خوف خدا ہو، خوف آخرت ہو، موت کا تذکرہ ہو، وہ خود بھی علم پر عمل کرنے والے ہو، تو یقیناً آپ بھی جو ہے کچھ عرصے میں اس کے طرح ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی اور بھی جو ہے کئی دعائیں ہیں، اور خشیت، خوف پہ جو ہے وہ گفتگو اور بھی کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنے دل میں خوف خدا کس طرح پیدا کرے، اور جو ہے وہ خشیت جو ایک ڈر کا ایک معاملہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ کیفیت کا نام ہے۔ خوف یہ ہے کہ ہر ایریا میں آپ جو ہے آپ کو ایک قسم کا جو ہے جس ایریا میں آپ جو ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار اگر میں یہ عمل کروں گا مجھے کوئی سزا مل جائے گی، میرا مواخذہ ہوگا، وہاں آپ کے خوف آپ کے ساتھ گھوم رہا ہوتے ہیں۔ اور خشیت یہ ایک الگ جو ہے کیفیت کا نام ہے، جیسے انسان جو ہے نماز میں اس پر جو ہے خشیت طاری ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت، ایک خاص ورود ہے، اور اس میں اس وقت اس آن دا اسپوٹ اس طرح کی کچھ چیزیں ہو جاتی ہے
کہ اس پر ایک قسم کا ایک لرزہ بھی طاری ہوتا ہے، بسا اوقات اگر وہ خوف یا آخرت کے حوالے سے یا قیامت کے احوال کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ لے، تو یہ ایک خاص جو ہے وہ ایک اور اصطلاح ہے۔ جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم ابھی نظام رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جی جی، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کے جو ہے میں دعا بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیخ حذیفہ صاحب گروپ میں شیئر کر لیں گے انشاءاللہ، اور بھی اس کی جو ہے کئی دعائیں ہیں۔ جی، اور میں نے کہا کہ مختصر اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اللہم زدنا ایمانا و یقینا، بالکل، تو اس طرح کی جو ہے وہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور یاد رکھے کہ سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ آپ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ انسان کبھی اپنے طرف سے کوئی گناہ شروع نہیں کرتا، گناہ ہمیشہ انسان گریجولی شروع کرتا ہے، وہ اس کی کمپنی اس سے گناہ شروع کرواتی ہے، جس طرح ان کے صحبت ہے اسی طرح ہی ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ جی، کوئی اور کوشچن ہے یا ہم آگے بڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم تین ایریاز کو کور کریں گے۔ یہ تھا طالب علم رمضان جو ہے وہ طالب علم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ نظام رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں رمضان ہمیں یہ سمجھ لیجئے کہ ایز اے اسکول یہ سسٹم ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اگر ہم اس میکینزم کو دیکھیں، رمضان کے اس سسٹم کو دیکھیں، تو ہمیں رمضان میں کیا چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو وہیں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اس کو یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ نظام رمضان بطور مدرسہ یا ایز اے اسکول یہ سسٹم آپ کو کیا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ یہ ہے کہ اس کے نیچے تین بڑے جو ہے یا چار ایریاز پہ بات ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ملکہ روحانیہ، یعنی آپ کو روحانی طور پر کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو فقہی طور پر کیسے مضبوط کرتے ہیں یہ سسٹم، اور پھر ملکہ دعویہ، آپ کو ایک دائی کے طور پر کیسے آپ کو قوت فراہم کرتی ہے، اور اس طرح ملکہ تنظیمیہ، ایک مینجمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو رمضان مبارک کیا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے رمضان جو چیز اس مہینے میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ، آپ کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور آپ ریاکاری اور شہرت سے آپ جو ہے وہ بچیں۔ نیت آپ کی جو ہے وہ بھرپور ہو پہلے ہی دن سے، اور آخرت کے ایسے آپ کوشچن کو پھر آخر میں دوبارہ کر لیجئے، کوشچن کسی نے کیا ہے لیکن ہم چونکہ ایک سیکوینس کو لے کے آگے بڑھ لیں، تو آپ اپنی نیت پہ سب سے زیادہ کام کریں۔ ہمیں یہ کیا سکھاتے ہیں، دیکھیں رمضان مبارک کی جو سسٹم ہے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہو فی السر والعلانیہ، اور یہ پورے 11 مہینے دوبارہ ہو۔ کیسے دیکھیں، اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ ایک بند کمرے میں ہیں، اور آپ فریج سے ایک گلاس پانی اٹھا کے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں اور آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ آپ کو تقوی نے روکا ہے، آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو خوف ہے، اور پھر اللہ کی محبت نے آپ کو روکا ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو اللہ کا جو ڈر ہے اس نے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ سسٹم سب سے پہلے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ تقوی فی السر والعلانیہ۔ آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی بظاہر پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ آپ جب ابھی کمرے سے نکلے ہیں تو کیا آپ نے پانی پیا ہے یا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کسی کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ادنا سا مسلم، ایک گناہگار آدمی بھی اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے کوئی کام صادر نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ لگ جائے۔ اسی طرح
اس سے آپ کو جو روحانی طور پر مضبوطی ملتی ہے اپنے ذات کے لیے ہے، وہ ہے قیام اللیل کے ذریعے۔ یہ قیام اللیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ دأب السلف ہے، یہ سلف صالحین اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس قیام اللیل کے معاملے میں بہت زیادہ اس پہ عمل کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سحر، یہ جو راتوں کو جاگنا ہے علم کے لیے، من طلب العلا سحر اللیالی، یہ ہمیں جو ہے وہ راتوں کو جاگنا اور پھر قیام اللیل، یہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے کہ آپ 11 مہینے باقی بھی اسی عمل کو آپ جاری رکھیں۔ یہ آپ کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے یہ سیکھنا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ بطور طالب علم اپنے آپ کو اپنے عمل میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بات میں اثر ہو، آپ کے بات میں تاثیر ہو، اور آپ دوسروں پر اثر انداز ہو، تو آپ اپنے آپ کو قیام اللیل کے ذریعے روحانی طور پر آپ مضبوط رکھیں، تہجد کے ذریعے، اور پھر راتوں کو جاگنا علم کے لیے، جس میں آپ کا مقصد صرف اور صرف آخرت ہو، تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں رمضان بطور ایک اسکول کیا سکھاتا ہے کہ ہم میں جو ہے خوف خدا ہو، جو ہے وہ صرف سر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی، اور اگر ہم اکیلا ہو تب بھی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قیام اللیل کی جو ایک عادت ہے، وہ ہم نے اپنی عادت ڈلوانی ہے، اور یہ ملک روحانیہ کہلاتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہو، اور اسی طرح راتوں کو علم کے لیے راتوں کو جاگنا اور محنت کرنا۔ اسی طرح آپ مزید روحانی طور پر کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ دیکھیں، رمضان آپ کو ایک طالب علم کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو بھوک ہے، یہ بھوک جو ہے، آپ یاد رکھیں کہ یہ بھوک، یہ سلف صالحین طلب علم کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کرتے تھے کہ کبھی کبھی دو دو تین تین دن تک جو ہے وہ کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ اور اس حوالے سے سلف صالحین کی زندگیاں کیسی ہوتی تھی، آپ کون سے کتابوں کا مطالعہ کریں کہ آپ کو ان کی زندگیوں کا پتہ چلے، اس پر جو ہے ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھیں کہ آپ کو یہ اسکول، رمضان کا جو سسٹم ہے، یہ جو میکینزم ہے، یہ آپ کو کیا کیا سکھا رہا ہے؟ آپ کو راتوں کو جاگنا، قیام اللیل کی عادت ڈلوانا، یہ کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے بھوک، اور اسی طرح صبر۔ دیکھیں کہ صبر میں آپ کس طرح جو ہے وہ آپ شام تک کئی کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود بھی قسم قسم کی کھانے چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی صبر آپ کو اپنے پریکٹیکل لائف میں، علم کے راستے میں آپ بھرپور طور پر صابر ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ صابر ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے معاملے میں آپ صابر ہو، اور اللہ کے اقدار پر راضی ہونے کے معاملے میں آپ جو ہے وہ بھرپور طور پر آپ صابر ہو۔ یہ سسٹم پورا کا پورا، چاہے وہ بھوک کا ہے، چاہے وہ صبر کا ہے، چاہے وہ راتوں کو جاگنے کا ہے، یہ سب کے سب آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو باقی جو 11 جو مہینے ہیں، اس میں آپ لوگ جو ہے اس کا بھرپور جو ہے وہ ہاں، یہ سوال ذرا پھر آخر میں کر لیجیے، اگر والدین تہجد کا حکم جو ہے اسے منع کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک فقہیہ، ملک فقہیہ سے رمضان آپ کو مزید کیا سے پتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس میں یہ فقہ الواقع کے حساب سے دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں سوالات۔ ایک لوگوں کا ایک عالم کے اوپر حق ہوتا ہے کہ انہیں وہ نوازل سمجھا سکے۔ نوازل سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو، طالب علم ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے علوم شریعہ کے طالب علم کے آپ پر لازم ہے کہ آپ فقہ الواقع، اس وقت جو کرنٹ سیناریو میں جتنے مسائل چل رہے ہیں، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے،
اعتکاف کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے یہ آپ کے ذہن میں یہ مسائل ہونے چاہیے، آپ کی اسٹڈی بھرپور ہو، آپ کی اس حوالے سے جو فقہ ہے، سمجھ ہے، وہ بھرپور ہو۔ لوگ جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے مرجع سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات اس کے اندر آپ کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، آپ کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا مطالعہ بھرپور ہو۔ یہ آپ کو سکھا رہا ہے، یہ ایک ایونٹ کا اور یہ ایک خاص مہینے کے آنا، یہ آپ پر یہ چیز لازم کر دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھرپور ہو۔ یہ فقہی ملکہ کہلاتا ہے کہ آپ بھرپور جو ہے اس حوالے سے مطالعہ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ لوگوں کی بہت زیادہ غلط فہمیاں ہے، مسکنسیپشن ہے روزے کے حوالے سے، صدقۃ الفطر کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے۔ اس طرح جو ہے روزے کی آداب اور اسی طرح جو ہے اس میں کرنے والے کام، نہ کرنے والے کام کے حوالے سے، اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو آپ کے جو ہے وہ ایک تو آپ کے اس مسائل کا بھرپور مطالعہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو جدید مسائل ہے اس کا بھی آپ کا مطالعہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کو جو کثرت الاسئلہ والنوازل ہے، مسائل جو ہے وہ اچھی طرح سمجھا سکے۔ اسی طرح آپ کو ملکہ دعویہ، یہ ہم نے ملکہ فقہیہ کی بات کی، ملکۃ روحانیہ کہ آپ کے پاس جو ہے یہ چیزیں آ جائیں۔ اسی طرح ملکۃ دعویہ کیا ہے کہ یہ مہینہ ایسے ہے جیسے ہم نے کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، حلقات، لوگوں سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو یہ مہینہ ایک بھرپور ایک تدریب الدعات کے طور پر آپ کو یہ یعنی ایک تدریب کے طور پر آپ یہ مہینہ اس چانس کو اویل کرتے ہیں کہ دیکھیں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، آپ کی سوشل جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے، اور آپ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو فقہ الخطاب کہ آپ کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، لوگوں کے حالات کو جان کر ان حالات کے پیش نظر آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب کچھ رمضان میں آپ کو ایک بھرپور قسم کا پلیٹ فارم میسر ہوتا ہے، تو آپ اس میں اپنے آپ کو مضبوط کر دیتے ہیں دعوتی طور پر، اور یعنی آپ میں دعوتی ایک دائی کے جو صفات ہیں اس سے آپ متصف ہوتے ہیں، اس کو آپ اپناتے ہیں۔ تو یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پلیٹ فارم ہے کس لحاظ سے، دعوتی امور کے لحاظ سے۔ آپ فقہ الخطاب لوگوں کو ایڈریس کرنے کا جو ہے آپ کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اور لوگوں کے حالات کا آپ رعایت رکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ عوام الناس کو جس طرح عموماً، اور آپ کے جو ڈومین میں جو لوگ ہیں، آپ کے ریلیٹیوز جو ہے، ظاہر بات ہے میں نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں، آپ سے جس طرح عمل کا تقاضا ہے اسی طرح آپ سے دعوتی دین کا بھی تقاضا ہے کہ یہ مہینہ ہے۔ دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اس مہینے میں جو جذبات ہوتے ہیں اور جو احساسات ہوتے ہیں، بینگ کا مسلم جو ہے وہ ہمارے وہ احساسات بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایموشنل فیلنگز لے کے اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر ہم عام دنوں میں کوئی نماز میں سستی بھی کرتے تو اس نمازوں میں یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ پھر رمضان میں سستی نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس میں زیادہ بعمل ہوتے ہیں، تو آپ کو اس اپورچونٹی کو اس طرح اویل کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو مسائل سمجھانا ہے، ان کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ دعوت دینی ہے، ان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے عام دنوں کے یا عام مہینوں کے مقابلے میں اس میں آپ کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، تو دعوت دینے کے لحاظ سے یہ آپ کے پاس ایک بھرپور ایک موقع ہوتا ہے جسے آپ کو اویل کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف کہ یہ طالب علم کو کیا سکھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جب کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کوئی بتائیں کہ آپ ان کو کیا بولتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، تو شرعی طور پر آپ کے پاس گائیڈ لائن کیا ہے کہ آپ ان کو کیا کہیں، یا آپ بھی ان کے ساتھ لڑے، وہ ایک گالی دے آپ دو دے، یا آپ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جی کوئی بتا دے۔ جی ہاں میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی آپ کو رمضان المبارک میں کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ
یہ جو لایانی ہے، میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم کو ایک یہ شکار ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ، جسے عربی میں کہتے ہیں الجدل السقیم، ایسے کوئی گفتگو کرے جس میں نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی رزلٹ نہ ہو، تو آپ کلیئرلی کر سکتے ہیں کہ سوری، ساتھ جو ہے کوئی اس میں کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کو بہتر طریقے سے آپ جواب. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن بھی الگ ہے. عام دنوں میں بھی یہ آپ کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں عام دنوں میں بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسی کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی جدل آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو منع کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ چونکہ رمضان مبارک یہی سکھاتے ہیں. اسی طرح آپ نے جلدی نہیں کرنی. دیکھیں رمضان المبارک میں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ صبر کرتے معاملات میں، جلدی نہیں کرتے. اسی طرح یاد رکھے علم کے راستے میں بھی یاد رکھے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، تعجیل سے نہیں. فتویٰ دینے میں آپ نے عجلت سے کام نہیں لینا. تسرع فی الاحکام، یعنی آپ نے حکم لگانے میں جو ہے جلدی نہیں کرنی. آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو دلیل کے ساتھ اس بات کا علم ہے آپ بتا دیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے جلدی میں کوئی معاملہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پوچھنا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اہل علم سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اب اس پورے گفتگو کو، جو دوسرا ہمارے ایریا تھے کہ رمضان مبارک ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک طالب علم کو کیا سکھایا جاتا ہے، تو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ التقوی فی السر والعلانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل جو ہے نا بہت ضروری ہے. ایک طالب علم کے لیے یہ اس کا توشہ ہے، یہ اس کے ذات راہ ہے. اور جلدی اٹھنا، اور اللہ سے خیر مانگنا، اور اللہ سے جو ہے علم میں اضافے کی دعائیں مانگنا، اور اللہ سے قلب سلیم مانگنا، یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. وہی سب کے سب یہی کے گنتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء العاملون، وہ جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، صرف عارفین نہیں. ایک ہوتا ہے عارف، جاننے والا، چیزوں کو جاننے والا صرف نہیں کہ اس کو صرف چیزوں کا علم ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے علم حاصل کیے ہے اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. بصورت دیگر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گویا کہ گدھے پر کوئی کتابیں جو ہے نا وہ لوڈ کر دے، اس طرح گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح اس کے علم کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مزید یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے، یہ سب سے سب کیا ہے، اس کو میں اگر ایک لائن میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ کو خیر اور شر کا پتہ ہے، آپ کو حلال اور حرام کا پتہ ہے. یہ قرآن کا مہینے ہیں، اگر آپ یہ اکنالج کرتے ہیں تو دو ہی باتیں ہیں: القرآن حجت لک او علیک، یا تو ابھی جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے لیے شفاعت ہے، آپ کے لیے سفارش ہے، او علیک، یا آپ کے لیے جو ہے آپ پر یہ وبال ہے، آپ کی شکایت ہے. تو پھر آپ نے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں کیا، نہ آپ کے علم کو آپ کو فائدہ ہوا، اور نہ آپ کے جو ہے معلومات کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ یہ مہینہ ہمارے جو ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہے کہ عمل، اگر آپ عمل کو لبیک کہیں گے تو علم رہ جائے گا. اگر آپ عمل کو لبیک نہیں کہیں گے تو جس طرح سفیان ثوری نے فرمایا تھا فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر آپ نے علم کو لبیک کہا کہ ٹھیک ہے مجھے عمل کرنا ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر نہیں، یہ علم جو ہے وہ چلا جائے گا. اس علم کا کوئی فائدہ، یعنی علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی جو ہے یہ کثرت الحدیث کا، عبداللہ بن مسعود کے قول جو ہے لیس بکثرت العلم حدیث، یہ اس طرح صرف گفتگو اور باتیں اور جو ہے روایات نہیں ہے. ولکن العلم الخشیہ، علم ولکن العلم الخشیہ، یعنی علم جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ خشیت کا نام ہے. تو اور اس وجہ سے سلف صالحین سب سے زیادہ جو ہے اس حوالے سے اپنی نیتوں پہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے؟
تاکہ جو ہے وہ کوئی وہ نہ ہو، کوئی شیطان کا اوپر کوئی غلبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دو ایریاز کو کور کیا ہے۔ فرسٹ جو ہے طالب علم سے رمضان المبارک کا تقاضا کیا ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ نظام رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ تیسرا ایریا جو ہمارے یہاں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ہم اپنے ذمہ داریوں کو کی ترجیحات کو دیکھتے ہیں، تو باقی سارے کے سارے جو اعمال ہے وہ تو جو ہے آپ اگر کر رہے ہیں اور آپ اللہ سے اب توفیق مانگے، لیکن یہ دیکھیں کہ ٹاپ پہ آپ کی جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بطور داعی ایز اے رول ماڈل آپ اپنی ترجیحات کو دیکھیں تو ارتباط بالقرآن، کہ قرآن سے آپ کا سب سے زیادہ ربط ہو عام لوگوں کے مقابلے میں، اور یہ اصل العلوم ہے ویسے، یعنی علوم میں سب سے اصل ہی یہی ہے قرآن کریم کا علم۔ تو ہمارے ترجیحات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی تلاوت سب سے زیادہ ہو، حقوق القرآن کو دیکھ لیجئے، تلاوت قرآن سب سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کی تلاوت کمزور ہے اور آپ کی غلطیاں ہیں اور آپ صحیح طرح جو جس طرح پروننسیشن میں آپ کمزور ہیں، آپ اس طرح نہ پروننس کر پا رہے، تو تصحیح التلاوہ، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی تلاوت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تجوید اور اپنی قرأت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق القرآن میں سے اس کا حفظ کرنا ہے۔ اگر پورا حفظ جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ اپنے نمازوں میں، فرض نمازوں میں، قیام اللیل میں اور اسی طرح نوافل وغیرہ میں آپ جو ہے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ سکیں، یا قرآن کے حق میں سے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اسے حفظ بھی کیا جائے۔ اسی طرح اس کا جو ہے وہ فہم حاصل کرنا، سمجھ، صرف یہ لٹریچر، یہ لٹریسی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں آپ کو سے کیا خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اگر قرآن کریم کا کوئی فہم حاصل کرے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو اپنے آپ کو خود دیکھ لے گا کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں، کہاں پہ جو ہے وہ میں کھڑا ہوں، میرا شمار کن لوگوں میں ہے، میرا شمار جو ہے وہ اچھے لوگوں میں ہے، برے لوگوں میں ہے، میرا شمار منافقین میں ہے، میرا نماز پہ سستی کرنے والوں میں ہے، یا میرا جو ہے وہ قد افلح المؤمنون، وہ مومنین جو کامیاب ہے، جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کیا میں ان لوگوں میں ہوں؟ تو صفات المتقین کو دیکھیں تو ان کو عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے بندوں میں ہوں یا نہیں ہوں، یہ تب پتہ چلے گا جب قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو۔ تو اگر ایک طالب علم کا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں بن سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کس کا تعلق بنے گا۔ تو جس طرح آپ نے دیکھنے حقوق القرآن کو سب سے پہلے دیکھیے، اور اس میں تلاوت ہے، تصحیح التلاوہ ہے، حفظ ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی وقت میں مصحف نہیں اٹھا سکتے تب بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل کا پتہ ہے، اور پھر فہم حاصل کرنا۔ آپ رمضان المبارک پہ طے کر لیجئے کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ اس پہ اتنا پڑھنا ہے، اور اسی طرح تدبر کرنا اس پہ، اور سوچنا، اس سے جو ہے وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے۔ قرآن کریم نے بار بار تدبر کی دعوت دی ہے اور غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کی طرف دعوت دینا بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اس طرف دعوت دے سکیں۔ اگر ہم اس مہینے میں ان میجر جو ایکٹیویٹیز ہے، یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتائیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کا جو تعلق جو ہے ہمیں اس وقت بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پلاننگ کرنے کا مہینہ ہے کہ آپ صرف اور صرف روزانہ 2 آیتیں، آج کل بڑی آسانی ہو گئی ہیں، آپ کسی عالم کو سنیں، ایک مستند عالم کو سنیں، آپ کسی مستند تفسیر کو لے لیجئے، اور ڈیلی بیس پہ آپ صرف اور صرف 2 آیتوں کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیکھیں۔ یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ قرآن کریم بھی نہ اٹھائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہے اس میں کیا لکھا ہے، میرے لیے اللہ کا پیغام اس کے اندر کیا ہے۔
تو یہ تین بڑے ایریا ہیں. ابھی ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں، اور آپ لوگ غور سے سن لیجئے. کسی کا کوئی سوال ہو جو درمیان میں وہ سمجھ نہ سکے، یا کوئی مسنگ ایلیمنٹ ہو تو بتا دیں. تو یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک تھا طالب علم اور رمضان، اہمیت اور ذمہ داریاں. اس میں ہم نے تین ایریا کو فوکس کرنا تھا. فرسٹ یہ ہے کہ جی ایک کوشچن ہے یہ، یوٹیوب پہ اچھے لنک ہے تجوید کے اور اس طرح پریکٹس کے جو پروننسیشن وغیرہ ہیں. تو تین ایریاز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. فرسٹ یہ ہے کہ طالب علم سے رمضان المبارک کا مہینہ طالب علم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ بتایا ہے کہ تقوی ہے. اور پھر کہا کہ ماشاء اللہ من عباد العلماء. آپ اس خود کو پیش نہیں کر سکتے، اور آپ اس مہینے میں کوئی عمل نہیں کر سکے اضافی جو آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر سکے. آپ نے اگر قراءۃ القرآن، تدبر، تفسیر، قیام اللیل، صدقہ، دعوت التعلیم، تزکیہ نفس اور محاسبۃ النفس جیسے اعمال کو نہیں اپنایا، اور آپ جس طرح ڈیلی روٹین میں ہے اسی طرح آپ رہیں، اٹ مین کہ یہ علم آپ کے لیے علم نافع نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے علم نافع کی دعائیں سکھائی گئی ہیں شریعت کے اندر. اللہم انی اسألک علما نافعا. صرف عارف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ علم نافع یہ عمل کے ساتھ ہے. یہ تب علم نافع ہے جب وہ آپ جو ہے اس پر عمل کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ رمضان مبارک کا سسٹم ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو ہمیں یہ باقاعدہ ایک پریکٹس ہمیں دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ میں خوف خدا ہو، آپ پہ تقوی ہو، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ فی السر والعلانیہ. اب اگر آپ اکیلے ہیں یا پبلک میں ہیں، جس طرح کہ آپ رمضان المبارک میں اپنے روزے کو آپ اس طرح سب کے سامنے اگر آپ کھاتے پیتے نہیں تو اکیلے تو کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اکیلے میں بھی نہیں کھاتے کیونکہ یہ تقوی نے آپ کو روکا ہے. اس طرح عام دنوں میں بھی آپ کی جو ہے وہ اس طرح کا ایک بیہیویئر اور عمل ہونا چاہیے. اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ قیام اللیل کے ذریعے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور جو ہے وہ اللہ سے مانگتے تھے علم نافع بھی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان میں جیسے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی آیا ہے. یہ آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر دینے والی چیزیں ہیں. پھر ہم نے کہا کہ آپ کو مزید یہ کیا سکھاتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی جس طرح کا بھی ایونٹ آئے تو آپ فقہی طور پر بھی مضبوط ہو، کہ آپ کے پاس مسائل کا بھرپور علم ہو. اور خاص طور پر جو سیام، روزہ، زکوٰۃ اور اعتکاف اور قیام اللیل کے حوالے سے آپ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیتے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ مطالعہ جو ہے وہ بھرپور رکھیں، اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. اسی طرح ہم نے کہا کہ یہ جو بھوک ہے، یہ جو صبر ہے، یہ جو راتوں کو جاگنا ہے، یہ سب کچھ ایک پریکٹس ہے. طالب علم کے لیے بھی ایک پریکٹس ہے کہ دیکھیں اس میں بھوک بھی ہیں، اس میں صبر بھی ہیں، اس میں راتوں کو جاگنا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ تقلیل الجد، یعنی آپ نے لڑائی بھی نہیں کرنی، ایسی کوئی لڑائی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نہیں سکھا ہے. اور اسی طرح آبتی طور پر بھی اور خیر پوچھتے ہیں، اور اس طرح حلقات وغیرہ لگتے ہیں. آپ لوگ کو سارے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پریکٹس کا بھی جو ہے مہینہ ہے. پھر اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں تو اس کو ارتباط یعنی قرآن کے ساتھ آپ کے جو کنیکٹ ہونا ہے، یہ بالکل ٹاپ پہ ہو، ٹاپ آف دا لسٹ یہی ہو کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے جڑے ہوئے ہو. اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے جو حقوق ہیں تو وہ آپ ضرور سمجھ لیجئے. اس کے اندر تلاوت بھی ہے، حفظ بھی ہے، فہم بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور اس کی طرف دعوت دینے بھی ہے. اس کو کہتے ہیں الاہم فالاہم، کہ جو ہے وہ کہ دیکھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ دیکھے کہ سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہے. اگر آپ کو تلاوت نہیں آتی تو آپ تصحیح التلاوہ کسی اچھے قاری سے اپنے قرآن درست کرائے، کیونکہ
صحیح طریقے سے پڑھنا ہی جو ہے وہ اس سے پہ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور صحیح طریقے سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے کوئی آپ ایسے پروناؤنس نہ کریں کہ اس کی میننگ ہی چینج ہو جائے، اور پھر کچھ حصہ حفظ کرنا جو آپ کے قیام اللیل میں، نمازوں میں پڑھنے میں آپ کے کام آ سکے، اس کے سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، قرآن کریم کی طرف دعوت دینا۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے بہت ضروری تھی کہ ہم اس مہینے کو اور عبادتوں کے اس سیزن کو بھرپور طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے خیر مانگے، اپنے لیے جو ہے وہ علم نافع کا سوال کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں۔ کیا پتہ کہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ آئے یا نہ آئے، لیکن اگر نہ بھی آئے تو یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہو، اس میں ہمارے گناہ معاف ہو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرائے، اور ہر قسم کا نیک جو عمل ہے وہ اس مہینے میں ضرور کرے۔ یعنی کچھ نہ کچھ تو مطلب ہر ایک میں سے آپ ضرور کریں، چاہے وہ دعوت دین ہو تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے، چاہے وہ محاسبۃ النفس ہو اس کا اجر بھی ڈبل ہے، چاہے قرآن کریم کا سیکھنا ہو، چاہے قیام اللیل ہو، تو آپ کو جو ہے اس کی عام دنوں کے مقابلے میں آپ کو اس کا اجر زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔